اور امام کی تنخواہ بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک. خیر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے تو کچھ باتیں میں نے مسجد دیکھ کے کہہ دی. جو میں اصل آج بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے، دیکھو ہم لوگ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نہ ملحد ہیں، نہ ایتھیسٹ ہیں، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. بھائی کسی نے بنایا ہے اس کو. خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے اللہ کہتے ہیں ہر طرح کے جاندار پیدا کر دیے میں نے. اتنی قسمیں پیدا کی ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم اگر ایسے جانوروں کو دیکھتے نا، جو میری خود آواز میرے کانوں میں اتنی آ رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو تھوڑا سا مائک کے سسٹم کو ٹھیک کریں. میری آواز نا گونج کے میرے ہی کانوں میں جا رہی ہے بہت زیادہ. تو مائک تو تھوڑا سا، جہاں مسجد میں اتنا محنت کی ہے تو تھوڑا ساؤنڈ سسٹم کو بھی صحیح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قسم کے جانور پیدا کیے، اتنی قسم کے جانور، انہی کو دیکھ لے انسان تو اللہ کی قدرت پہ ایمان لے آتا ہے. دیکھو ہم نے 2 ٹانگوں پہ چلنے والا انسان دیکھا، اگر اور مخلوق نہ دیکھی ہوتی تو ہم کہتے چلنے کے لیے زمین پہ 2 ٹانگیں چاہیے. اللہ نے 4 پاؤں پہ چلنے والے چوپائے پیدا کر دیے. ہم اگر 4 پاؤں پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تو ہم کہتے 4 ہی ٹانگیں ہوتی. اللہ نے 6 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے، 12 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے. ہم کہتے یار یہ ہر جانور جو ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پاؤں پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلنے کے لیے پاؤں ضروری ہیں. اللہ نے رینگنے والے جانور پیدا کر دیے. سانپ کے تو سرے سے پاؤں ہوتے ہی نہیں، اور اسپیڈ دیکھو پاؤں والوں سے زیادہ ہوتی ہے. ایسا اسپیڈ سے نکلتا ہے کہ آپ قرضہ کھا کے ایسے نہیں بھاگتے کسی کا، جیسا سانپ بغیر قرضہ کھائے بھاگ جاتا ہے. اچھا کوئی کتنا بھی لنگڑا ہو نا، قرضہ کھا کے بھاگ جائے گا. وہ پاکستان میں سسٹم یہ چل رہا ہے کہ اگر لنگڑا قرضہ کھائے گا نا، پھر ایک ٹانگ پہ اتنی اسپیڈ سے بھاگے گا کہ 2 ٹانگوں والا اس کو پکڑ نہیں سکے گا. سسٹم ہے پاکستان میں. تو ہم دیکھتے ہیں رینگنے والے جانور. پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی زندگی کے لیے آنکھیں ضروری ہیں. ہر جاندار کی آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. ایک آدھ انسان بغیر آنکھوں کے ہو، لیکن پوری 9 تو آنکھوں کے بغیر نہیں ہو سکتی نا، وہ تو ختم ہو جائے گی. اللہ نے ایسے جانور پیدا کر دیے جو وداؤٹ آئیز ساری زندگی گزارتے ہیں اور صدیوں سے. چمگادڑ کو دیکھ لو آپ بغیر آنکھوں کے. اسی طرح یہ جو چھچھوندر ہوتی ہے، میں نے بچپن میں ایک دفعہ دیکھا کہ ایک چوہا آگے آگے اور اس کی دم کو پکڑ کے پوری ٹرین بنی ہوئی ہے. ایک چوہا آگے آگے بڑا اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے چوہیاں. میں نے کسی بڑے بھائی تھے، میں نے بھائی یہ کیا ہے، پوری ٹرین جا رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ چھچھوندر ہے، یہ چوہا نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کے بچے دم پکڑ پکڑ کے اماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یار آنکھوں کے بغیر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اماں ہے میری اور یہ اس کی دم ہے، اور دم پہ پکڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ اگر دم چھوڑ دی تو ایسے جیسے ٹرین سے ڈبہ چھوٹ گیا، وہ کھانے والے اسٹیشن پہ ہی رک جائے گی، پھر وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی. وہ کیسا اس کی قدرت ہے بھائی، اس نے بنایا بغیر آنکھوں والے بھی. چمگادڑ کو دیکھو ایسی ریز نکلتی ہیں، اسی سے ٹکراتی نہیں ہے. آنکھوں والے ٹکرا جاتے ہیں، چمگادڑ کبھی نہیں ٹکراتی. پھر ہم نے دیکھا بھائی اس کائنات میں ایسے جانور بھی ہیں. ہم نے خشکی کے جانوروں کو دیکھا. ہم نے کہا بھائی پانی کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. اگر ہم صرف خشکی کے جانوروں کو دیکھتے، کیونکہ آکسیجن چاہیے، آپ کے لنگس کے ذریعے آکسیجن، پانی میں جاتے ہیں تو لنگس آکسیجن کہاں سے لیں گے. تو ہم نے اگر ہم یہ پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا نا سائنسدانوں نے، سائنسدان ایک رپورٹ مرتب کرتے کہ زندہ خشکی پہ رہا جا سکتا ہے، پانی کے اندر زندہ رہنا ممکن نہیں. اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی جو پانی کے اندر رہتی ہے. سائنسدانوں نے کہا بھائی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو پانی کے اندر جو ہے نا گلپھڑوں کے ذریعے آکسیجن. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہے پیدا کر لے، تو بعد میں تم رپورٹیں پیش کرتے رہتے ہو بیٹھ کے. اس کی رپورٹیں تو تم بعد میں پیش کر رہے ہو نا. میں تو یہ بتا رہا ہوں یہ سب کچھ کر کے کہ میں کچھ کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. پھر ہم نے جب پانی والے جانور اگر دیکھے ہوتے اور خشکی والے بھی دیکھے ہوتے، تو پانی والے جانوروں پہ ہم رپورٹ پیش کرتے ایکچولی اصل میں ان کے گل پھڑے ہوتے ہیں جس سے یہ پانی کے اندر پانی جذب کرتے ہیں، اس سے آکسیجن جاتی ہے، یہ پانی سے باہر نہیں رہ سکتے. اس ٹائپ کے جو جانور ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو وہ کیا ہوگی، مر جائے گی. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ تمہاری رپورٹیں ہیں،
میں ایسے جانور پیدا کر سکتا ہوں جو پانی کے باہر بھی رہے اور پانی کے اندر بھی. کیکڑا پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. مگرمچھ پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. کچھوا پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. عجیب چیز ہے بھائی, تو کیا سسٹم تیرے اندر لگا دیا. باہر آتا ہے تو باہر سے سانس لے رہا ہوتا ہے, اندر جاتا ہے تو سانس کا سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے سارا اس کا. ہم نے اگر وہ جانور دیکھے ہوتے جو انڈے نہیں دیتے, بچے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انڈے بھی تو کوئی دے سکتا ہے. ہم نے دیکھا بھائی مرغی انڈے بھی دیتی ہے. بھائی مرغی جب انڈے دیتی ہے تو بچہ کیسے نکلے گا؟ اس کو تو ایک ہیٹ چاہیے. اللہ نے ایسا اس کے اندر ڈال دیا کہ وہ انڈوں پہ خود ہی بیٹھ کے اس کو ہیٹ دیتی رہتی ہے. ہر چیز اللہ پہلے پیدا کرتا ہے اور ہم پھر اس کی لاجک بعد میں تلاش کرتے رہتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں لاجک کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں لاجک کے بغیر کام ہوتا ہے, میں اس کی لاجک پیدا کر دیتا ہوں. لاجک میرے ہاتھ میں ہے, سبب میرے ہاتھ میں ہے. پھر ہم اگر زمین پہ چلنے والے اور تیرنے والے جانوروں کو دیکھتے, کبھی ہم نے اڑتے ہوئے پرندے نہ دیکھے ہوتے, تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم زمین پہ موو کرنے کے لیے یا تو ہم اسکن کو دھکا دیں گے, پیچھے جائیں گے, یا پانی ہونا چاہیے جس کو دھکا دے کے آگے چلیں, یا ٹانگیں ہونی چاہیے. اللہ نے پرندے پیدا کر دیے. لے بھیا, تبھی قرآن میں سورہ لقمان میں اللہ نے کیا فرمایا, یخلق ما یشاء. سورہ روم میں جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. اور وبث فیہا من کل دابہ, ہر طرح کی مخلوق سے زمین کو بھر دیا اس نے, ہر طرح کی مخلوق سے. ایسی مخلوق ہے عقل حیران. آپ کو پتا ہے ہم جب سمندر میں ڈبکی لگا کے جاتے ہیں, کتنا فٹ گہرا جا سکتے ہیں بھائی؟ 2 فٹ 3 فٹ 10 فٹ چلے جائیں گے. اس کے بعد سائنسدان کیا بولتے ہیں بھائی, پانی کا ویٹ آپ کے اوپر پڑنا شروع. یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں آپ دوز اندر گئی تھی, یہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا بھئی یہ اتنا ویٹ پانی کا برداشت کر سکتی. پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے, جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے تو آپ وہ وزن آپ کی باڈی برداشت, کیونکہ بہت دباؤ پڑ رہا ہے نا اوپر سے. کیا خیال ہے بھائی؟ پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جب پانی کی بوتل, اگر پانی کا وزن نہیں ہوتا تو 10 لیٹر کی بوتل اٹھا لو گے, 20 لیٹر کی اٹھا لو گے, اس سے زیادہ اٹھا سکتے ہو؟ وہ بوتل کا وزن تھوڑی ہوتا ہے بھائی, وہ اس کے اندر پانی کا وزن ہوتا ہے. تو ایک حد تک اٹھاؤ گے. اگر کوئی آپ کے اوپر 100 لیٹر کی بوتل لا کے رکھ دے اور آپ کو کسی اور کے اوپر رکھ دے, پھر وہ تو نہ آپ بچو گے نہ وہ بندہ بچے گا. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا ویٹ ہو جائے گا آپ کے اوپر. تو آپ جب سمندر کی تہہ میں جاتے ہو ایک حد تک جا سکتے ہو, اس کے بعد سائنسدان کہتے ہیں آپ کی باڈی پچک جائے گی پانی میں, مر جاؤ گے آپ, اتنا دباؤ ہوگا. تو آپ دوزیں بنائی تاکہ وہ دباؤ کو کیا کریں, برداشت کریں. وہ آپ دوزیں کروڑوں روپے کی آپ دوز تھی جس میں ٹائٹینک کی تلاش میں یہ لوگ نیچے گئے, لیکن وہ آپ دوز پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اتنی بہترین آپ دوز تھی, ان کو تو 100% یقین تھا کہ برداشت کر لے گی. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس آپ دوست پہ لکھا ہوا تھا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, نیچے لکھا ہوا تھا برداشت کر لیں گے ہم. تپڑ ہے, پاس بھی کریں گے اور برداشت بھی کریں گے. لیکن جب وہ آپ دوز ایک حد تک نیچے گئی ہے, پانی کا اتنا ویٹ اس کے اوپر آیا کہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشین جو بڑے بڑے سائنسدانوں نے بنائی تھی, کروڑوں اربوں روپے لگا کے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اتنے دباؤ کو برداشت کر لے, وہ برداشت نہیں کر سکی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ پھٹ کے تباہ ہوئی ہے. وہ ایسا نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ اس میں کریک آیا, پہلے ٹائٹینک جیسے تباہ ہوا تھا نا, کریک آیا اور پھر آہستہ آہستہ نا 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 ایک دھماکہ ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ, غائب, اتنا دھماکہ. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم نے یہ مخلوق دیکھی ہوتی, آپ دوزیں دیکھی ہوتی, ہم کہتے بھائی اس سے زیادہ گہرائی میں کسی مخلوق کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس سے بھی نیچے مچھلیاں پیدا کی ہیں جو رہ رہی ہیں. نہیں آ رہی کھوپڑی معذرت کے ساتھ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اس سے بھی نیچے مچھلیاں ہیں جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی ہیں. بھائی کیا سسٹم لگا دیا ان کے اندر, اتنی سی مچھلی ہے, اتنا بوجھ اوپر, کئی کلومیٹر پانی ہی پانی,
وہ برداشت کر کے کیسے رہ رہی, اور صرف رہ نہیں رہی ہے, لائف کو انجوائے کر رہی ہے, شادیاں بھی کر رہی ہے, انڈے بھی ہو رہے ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں, ولیمے بھی, بارات بھی, لڑکی والے بھی آ رہے ہیں, لڑکے والے بھی آ رہے ہیں, سارے پروگرام چل رہے ہیں, کوئی پروگرام بڑھ نہیں رہا ان کا. حالانکہ اتنی گہرائی میں وہ جب گیا تھا نا وہ عبدوز, ان کا پروگرام تو بڑھ گیا, ان کا پروگرام بڑھ گیا, جو کروڑوں روپے لگا کے گئے تھے وہ خود بھی بیچارے بڑھ گئے, پروگرام بھی ان کا بڑھ گیا. لیکن جو اللہ نے مچھلیاں پیدا کی ہیں, نہ وہ خود بڑھ رہی ہیں, نہ ان کا پروگرام بڑھ رہا ہے, ان کے انڈے بچے بھی ہو رہے ہیں, ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے, ان کو خوراک بھی مل رہی ہے, کھا بھی رہی ہے, لائف کو انجوائے بھی کر رہی ہیں. سائنسدان دیکھ رہے ہیں کیمرے لگا کے, بھائی یہ گھوم رہی ہیں, جا رہی ہیں, اتنا دباؤ, کہہ رہے ہیں سسٹم اصل میں ایسا. پھر سائنسدان کیا کہتے ہیں, ایکچولی اصل میں جب سائنسدان سے پوچھا جائے نا, بھائی تم تو کہتے تھے اتنا دباؤ آپ دوست برداشت نہیں کر سکتی, مچھلی کیسے برداشت کر رہی ہے؟ تو یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سائنس کہتے ہیں ایکچولی اصل میں ان کے باڈی کے اندر جو ہے نا ایسے کچھ سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہ ان کے ویٹ کو زیرو کر دیتا ہے, یا فلاں ڈمکانا کر دیتا ہے. بھائی یہ لاجک تو آپ کام ہونے کے بعد بیان کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ہوگا اندر, کچھ سسٹمیٹک, ہر چیز سسٹمیٹک ہے اس کائنات, سسٹم کو بنانے والا تو کوئی ہوگا نا. آپ نے جب کروڑوں سال کے بعد جا کے انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی آبدوز بنائے جو اتنے کلومیٹر نیچے جائے, اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے, وہ خود بخود نہیں بنی, تو کون ہے جس نے ایسی مچھلیاں پہلے سے پیدا کر لیں جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی. ہر مخلوق کو لائٹ چاہیے, یہ رپورٹ ہے. ہر مخلوق کو کیا چاہیے؟ سن لائٹ. اندھیرے میں نہیں جی سکتے, ایک حد تک اندھیرا ہوگا, اس کے بعد انسان تو باولا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو باولے ہوتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ لوگ, وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے تو سورج ہے, اور گوروں میں جو باولے ہوتے ہیں وہ 6 مہینے بعض دفعہ سورج ہی نہیں نکلتا یورپ میں, اس سے کیا ہو جاتے ہیں. میں 15 دن یورپ میں رہ کے آیا, باولا ہونے سے پہلے میں بھاگ آیا, میں سردیوں میں چلا گیا تھا.